اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کر کے پھر بھی ہم گناہوں کی طرف کیوں چلے جاتے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف کیوں چلے جاتے۔ اب ظاہر ہے کثرت جو ہوتی ہے وہ قلت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ اگر ذکر کی کثرت ہو اور آپ پر اس کے اثرات بھی آئیں اور آپ خلوص دل سے کر رہے ہوں تو بہت مشکل ہے کہ انسان گناہوں کی طرف جائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب انسان اور زیادہ بہتر درجے پر چلا جاتا ہے تو پھر اس کی آزمائشیں میں بڑھ جاتی ہیں، اس کو مزید ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور مزید پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تو ہمہ وقت آخری دم تک اس کی ضرورت رہے گی۔ تو ہمارے اپوننٹ جو فورسز ہیں وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کا نفس اور آپ پر جو مسلط کیا گیا شیطان ہے، پھر آپ کے ارد گرد جن کا آپ سے واسطہ ہے وہ بھی تو ہے نا۔ تو آپ نے نہ صرف اپنی پاکیزگی کرنی ہے بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے اس ماحول سے، ان لوگوں سے جو آپ کو اس کفر کی طرف یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ماحول سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہم پورا کام نہیں کرتے، ہم ادھورا کام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمال کیے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں جن پر کام کرنا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے دیکھنا وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی پرک کر جاتی ہے کہ پھر ہم اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، اپنے آپ کو ٹریک پر رکھنا اور بچا کے رکھنا اور اس میں مستقل مزاجی رکھنا۔ ہمارے ان میں کہیں نہ کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز غالب آ جاتی ہے وہ جو ہم اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ ذکر اس لیول تک ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا، وہ ڈوز اس کو پہنچائی نہیں ہوتی جو اس کو اندر کو اتنا انرجیٹک کر دیتی، اتنا طاقتور کر دیتی کہ وہ ریزسٹ کرتا۔ ابھی اس کے اندر وہ طاقت آئی نہیں تھی، پھر بیماری نے پھر حملہ کر دیا۔ تو اس میں ہمارے ذکر کی کمی ہے، ہماری فکر کی کمی ہوتی ہے اور ہمارے اس محنت میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آزمائش پھر بھی رہے گی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ ہم گناہوں سے اور ہر طرح کے معاملات سے آزاد کر دیے جائیں گے، ہمیں مکمل پروٹیکشن مل جائے گی۔ نہیں، آپ کو رسک ہر وقت رہے گا، خطرے کا جو میسر ہونا ہے وہ مسلسل رہے گا۔ تو اسی لیے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ صراط مستقیم مانگتے ہو، صراط مستقیم مانگتے ہو۔ آپ کہو جی میں نے اتنی عبادت کر لی، مجھے صراط مستقیم مل گیا، اب مجھے کس چیز کی فکر، اب تو میں اس راستے پر آ گیا۔ نہیں، آپ کو اس راستے پر مستقل رہنا ہے، آخری دم تک اس پر رہنا ہے۔ خطرہ ہے تو ہی آپ سے یہ بار بار منگوایا جاتا ہے نا کہ آپ صراط مستقیم مانگو، آپ صراط مستقیم مانگو۔ ستم تو یہ ہے کہ مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے، پھر اس کی اہمیت اس پر کیسے اجاگر ہوگی، اس کی حقیقت اس پر کیسے کھلے گی۔ ہم جو بنا سمجھے ہر ایک چیز کو پڑھے کھڑے ہیں، ایک رسم ایک عادت پوری کیے کھڑے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری عبادت میں نقص ہے، خامی ہے، اس میں روح نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت میں کرتے تو ایسا نہ ہوتا، اللہ کی محبت میں کمی رہ گئی تھی، کھوٹ رہ گیا تھا، اس میں شدت نہ لے کر آ سکے ہم۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہم پر ذکر، اذکار یا عبادات کے باوجود پھر بھی ہم ادھر کیوں دوسری سائڈ پر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی فکر کرنے سے اس میں بہتری آئے گی، اس پر محنت کرنے سے وہ آسانی آئے گی۔ ذکر کثیر ہی نجات ہے، ورنہ خطرہ ہی خطرہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی کہ آپ کی ہوئی عبادات اس قابل ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے۔ جب ان کو قبول کیا جائے گا تو اس کے اندر آپ کو ترقی دی جائے گی، بنا قبولیت کے ترقی نہیں ہوگی۔ آپ لگے رہیں، جمع کرتے رہیں اپنی عادتوں کو، اپنے خسائل کو، اپنی
अपनी रूटीन को पूरी करते रहें। कबूल भी हुई, मकबूल भी है क्या। और मकबूलियत के लिए, कबूलियत के लिए अल्लाह ने कुछ स्टैंडर्ड रखा है, कोई मियार रखा है कि हम उसको मीट कर रहे हैं। ये इस लम्हे का तकाजा था कि आपने बेहतर रखना था आपको। आपने इस लम्हे में अपने आप को तो बेहतर कर लिया। आप क्या समझते हो अगला लम्हा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा? नहीं, उसमें भी वही मेहनत चाहिए। हर लम्हे को आपने जुल्मत से नूर की तरफ लेकर आना है, रोशनी की तरफ लेकर आना है, पाकीज़गी की तरफ लेकर आना है, तो ही वो लम्हा आप पर असर करेगा। अगर उस लम्हे में आप ढीले पड़ गए, आप कमज़ोर पड़ गए, आप सुस्त हो गए, तो उसके फिर असरात उस लम्हे जैसे चाहने लग गए जो आपने कोई अच्छा लम्हा गुजारा था। तो ये सोच ठीक नहीं, ये अप्रोच ठीक नहीं। हर लम्हे के अपने तकाज़े हैं। हर सुबह, हर शाम, हर दिन का अपना तकाज़ा है, उसको अपनी ज़रूरत है। उसको वो मतलूबा डोज दें ना। आप ये कहो कि जी मैंने इतनी इबादत कर ली, अगले सालों के लिए मुझे मेरी निजात हो गई, ये नहीं हो सकता। ये ऐसे है जैसे आप एक तार देखना, कभी अपने अगर आपको कोई भी मुशाहदा हुआ हो, मुझे मुशाहदा हुआ एक दफ़ा कि मैंने देखा एक शख्स को कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान नीचे बहुत गहरी खाई थी और उसने एक रस्सी या तार तानी हुई थी और उस पर चल रहा था। अब वो कहे कि मैं पिछले जो 2-4 स्टेप थे बड़े मैंने एहतियात से, अगले 2-4 स्टेप अगर मैं लापरवाही से भी चल लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस लम्हे उसने लापरवाही की, खाई में जा गिरेगा। यह है सिराते मुस्तकीम और यह है आपकी ज़िंदगी। आप इस कदर पुरखतर रास्ते से गुज़र रहे हैं। हर लम्हा आपको अब एहतियात चाहिए। किसी लम्हे आपने बेएहतियाती की तो आपका नुकसान हो जाएगा।